ہے، کردار قوم سیرت سالار قوم ہے۔ سالار قوم وہ ہے جو سردار قوم ہے۔ سردار قوم اصل میں معمار قوم ہے، جو خود غرض ہے قوم کے سر پر سوار ہے۔ معمار قوم کا خدمت گزار ہے۔ اجماع خاک و آب سے بنتی نہیں ہے قوم، غوغائے انقلاب سے بنتی نہیں ہے قوم، ناروں کے پیچ و تاب سے بنتی نہیں ہے قوم، رہبر کے روب و تاب سے بنتی نہیں ہے قوم، کردار رہبروں کو بناتا ہے قوم کو، دے کر لہو کی چھینک جگاتا ہے قوم کو۔ سردار وہ ہے سر نہ ہو جس کے حوصلے، خود اپنا دے کے دوسروں کا حق نہ لے سکے، اپنے لہو میں قوم کی کشتی کو کھے سکے، غربت میں بھی رکے نہ سخاوت کے سلسلے، ہاتھ اس کا دستے جن بشر پر بلند ہو، چھن جائے باغ سخاوت نہ بند ہو، ذروں کو روکشے موختر بنا سکے، جو بولیے کو تخت سکندر بنا سکے، ارباب بے ظلم و جور کو شجر بنا سکے، دنیا کے بزرگوں کو دنیا کے بے سروں کو ابو ذر بنا سکے، فاقوں میں بھی سوال کسی کا نہ رد کرے، دشمن بھی دے سزائیں تو جا کر مدد کرے۔ ہو شروع کے پاس سے مغموم و لوہا گھر، لیکن خود اپنے درد کا لیتا نہیں اثر، نکلے بدن سے تیر نہ ہو اس کو کچھ خبر، خالق کا ہو نگاہ تو مخلوق پر نظر، قبضے میں دو جہاں ہے مگر خاک سار ہو، حق ہے اسی کی دوش نبی پر سوار ہو، بس میں نبی کی جلوگاہ ناز دیکھیے، مٹی کو کر دیا ہے سرفراز دیکھیے، پتھر بھی بولنے لگے اعجاز دیکھیے، تربیت رسول کا انداز دیکھیے، جس کو گلے لگایا وہ سلمان بن گیا، جس کو نکالا گھر سے وہ شیطان بن گیا، وہ بن گیا نبی سے ملی جس کو تربیت، قربت نبی سے ہے بلحاظ صلاحیت، امت کا دیکھیے تو یہ انداز معرفت ایک کھیل بن گیا ہے مقام صحابیت، باقی تھا جو نظام فروع و اصول کا، کہنے لگے اسے بھی صحابی رسول کا، کیوں اس عظیم لفظ کی عظمت مٹائیے، بولوں کو اس قدر تو نہ اونچا اٹھائیے، میں خانے پر غلاف حرم کیوں چڑھائیے، للہ یوں نہ سب کو صحابی بنائیے، بہتر ہے ترک جاتے اسلام کیجیے، لیکن صحابیت کو نہ بدنام کیجیے، واجب ہے احترام صحابہ ہر ایک پر، اصحاب سے جو بغض رکھے ہے وہ بد سیر، اصحاب مصطفیٰ میں تمنا ایک پہلو پر، واہ
ان کے واسطے ہوئے ان کے بری کے در زندہ رہے جو عزت و قرآن کے واسطے ہے جان سے عزیز مسلمان کے واسطے عظمت کا آسمان سے سلمان فارسی انسانیت کی جان سے سلمان فارسی ایمان کی آن بان سے سلمان فارسی عزت کے ترجمان سے سلمان فارسی کرتے جس کسب نور رسالت ماں سے ذرات چمک گیا جو ملا آقا سے جو آسمان خلد کا ماہ تمام ہے اصحاب مصطفیٰ میں ابو ذر کا نام ہے وہ جو واقف مجاز رسول انام ہے بچایا ظالموں کی حمایت حرام ہے لرزا سے اہل کون کو جاگیر دیکھیے تربیت رسول کی تاثیر دیکھیے اہل ستم کی راہ میں دیوار بن گیا ارباب ظلم کے لیے تلوار بن گیا آزادی ضمیر کا معیار بن گیا یعنی نقیب عزت اطہار بن گیا کہاں اٹھتا جس کو دیکھ کے دل تخت تاشا دنیا کو دے گیا ہے سبق احتجاج کا اہل حوث کو جس نے پریشان کر دیا ایک تازہ انقلاب کا سامان کر دیا دشمن ہے کون حق کا یہ اعلان کر دیا پیدا دلے حیات میں طوفان کر دیا قرآن سنا کے تیز کی جھنکار کی طرح کام آیتوں سے لے لیا تلوار کی طرح جو بارے مثل شمت ظلمت کے سامنے ثابت قدم رہا جو سیاست کے سامنے سینہ سپر کا بغض و عداوت کے سامنے سر جھک سکا نہ اہل حکومت کے سامنے اے باطل کہ انجمن کو تہے بالا کر دیا چنگاریوں کو شعلہ جوالا جو کر دیا بیٹا ستم کروں نے انہیں جب وطن سے دور خوشبو ہو جیسے بزم گلو گلو یا سمن سے دور یہ شمع جل رہی تھی کوئی انجمن سے دور صحرا میں جانو دی شیخ خیبر شکن سے دور لیکن ستم کا رشتہ جاسوس کٹ گیا انجام کار تخت حکومت الٹ گیا دست رسول پاک کی تعمیر سے بلال جاتی ہوئی غلام کی تقدیر سے بلال آلے نبی کے عشق کی تنویر سے بلال انصاف نیت کی عظمت و توقیر سے بلال دے کر اذان دین کا ارمان بن گیا حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح کا اعلان کر گیا پھر ان کے شہر و خواہ با اہل عرب خفا کہتے تھے کیوں اذان کا حق ان کو مل گیا ان کو نہیں ہے حرف و مخارج کا کچھ پتا بولے جواب میں کہ شہنشاہی انبیاء عظمت کہ آسمان کو نہ سمجھو زمین ہے سین ان کی بارگاہ الہی ہے شین ہے روشن نہ کیوں ہو سنگ درے بوترا تھا چہرہ سیاہ ابر تھا دل آفتاب تھا جاری رگوں میں اس کے رسالت معاف تھا یسرف کے سروں میں یہ اس کا جواب تھا منزل بہو نظر غم راہی نہ دیکھیے دل دیکھیے بدن کی سیاہی نہ دیکھیے تربیت نبی کا یہ شہکار دیکھیے
شان مجازی حضرت عمار سے کیے یا سر کے لفظ دل کا یہ کرار سے کیے کردار سے کیے یا سر کے لفظ دل کا یہ کردار سے کیے تھرا رہا تھا شام کا دربار سے کیے روئی روئے نفا کو کفر سے پردہ ہٹا دیا باقی ہے کون موت نے جس کو بتا دیا اصحاب مصطفیٰ میں سرفراز تھے اویس تھے دور پھر بھی حق کے ہم آواز تھے اویس ایمان غیب پر تھا تو ممتاز تھے اویس بس حیات میں سبب ناز تھے اویس پروانہ یوں جو شب میں رسالت سے دور تھا لیکن دل و دماغ میں ایمان کا نور تھا وہ قوم جو نبی کی رسالت کی چھاؤں میں کھولی تھی آنکھ جس نے عبادت کی چھاؤں میں پیدا ہوئی تھی ذہن و قناعت کی چھاؤں میں آگے بڑھی تھی خلق و محبت کی چھاؤں میں آگے بڑھی تھی خلق و محبت کی چھاؤں میں گرد و غبار بن کے ہوا میں بکھر گئی دفتر ملوکیت کے شکنجے میں مر گئی لیکن غلام عزت اظہار سے الگ تاج صحابیت کے سزا پاک سے الگ مقداد اور حضرت عمار تھے الگ اہل ستم کے صاحب کردار تھے الگ قوم ایک کی ہی تھی کم نظروں کی زبان پر قوم ایک کی ہی تھی کم نظروں کی زبان میں صدیوں کا فاصلہ ہے مگر درمیان میں صبر و سکون احمد مختار چاہیے ارمو شباز حیدرے کرار چاہیے خنجر کا ہے یہ کام نہ تلوار چاہیے تعمیر قوم کے لیے کردار چاہیے کردار سے ملا جنہیں ایمان وہ اور ہیں تلوار سے ہوئے جو مسلمان وہ اور ہیں سلمان کے حق میں خلق پیمبر بھی چاہیے مرہم ہو گر تو ضربت حیدر بھی چاہیے مرہم کے ساتھ ساتھ خود نشتر بھی چاہیے قرآن کے ساتھ تیز تو پیکر بھی چاہیے ظالم کا ہے لہو لب شمشیر کے لیے تخریب بھی ضروری ہے تعمیر کے لیے اخلاق پر ہے یوں تو شریعت کا انحصار اسلام بزدلی کا نہیں ہے امیدوار اس بات سے کہ سینہ سپر تیرے کردگار کمزور مصطفیٰ کو نہ سمجھے ستم شوار شیرے خدا کے فخر رسولہ کے ساتھ ساتھ اتری ہے ذوالفقار بھی قرآن کے ساتھ ساتھ شیرے خدا سے فخر رسولہ کے ساتھ ساتھ اتری ہے ذوالفقار بھی قرآن کے ساتھ ساتھ دشتے علی میں جا کے سنبھلتی تھی ذوالفقار شعلے ستم گھروں میں اگلتی تھی ذوالفقار دشتے وغا میں رنگ بدلتی تھی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار عنوان تھی جو اہل وفا کے سکون کا دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا بس میں نبی میں آئی تو ایمان کی طرح دشمن پہ تھی نگہبان کی طرح شامل تھی اہل بیت میں سلمان کی طرح اتری تھی آسمان سے قرآن کی طرح عصمت کی بارگاہ میں لب کھولنے لگی فولاد کی زبان تھی مگر بولنے لگی جن کو علی کے ہاتھوں پہ رہتی تھی شعلہ رو جن کو علی کے ہاتھوں میں رہتی تھی شعلہ رو
بنت نبی سے کرتی تھی راتوں کو گفتگو، دامن سے اس کے دھوتی تھی جب فاطمہ لہو کرتی تھی واقعات بیاں ہو کے باوجو تھی راز دارے جنگ کے اکیلی بطول کی، تلوار تھی علی کی سہیلی بطول کی، سرمایہ نجات تھی حیدر کی ذوالفقار، سرمایہ نجات تھی حیدر کی ذوالفقار، سورج گرے حیات تھی حیدر کی ذوالفقار، وجہ سکون ذات تھی حیدر کی ذوالفقار، قرآن کے ساتھ ساتھ تھی حیدر کی ذوالفقار، ارباب مکر و فن کے جگر کاٹتی تھی یہ، قرآن دل جھکاتا تھا سرکارتی تھی یہ، مظلوم کے لیے جو نبی کے بہار تھی، ظالم کے پاس تھے غضب کردگار تھی، میدان میں مثل برق تباہ شعلہ بار تھی، اور گھر میں اہل بیت کے خدمت گزار تھی، حربہ کے دستے فاتح بدرو حنین کا، تفریح دی حسن کی خلونا حسین کا، قرآن بھی ہے فاتح خیبر کا اسلحہ، کاٹا ہے اس نے ظلم و تشدد کا سلسلہ، بس میں نبی میں دیکھا ہے قرآن کا معجزہ، آیا جو قتل کرنے وہ قدموں میں گر پڑا، فکرے غلط نے گرمی رفتار پھینکی، دشمن نے اس کو دیکھ کے تلوار پھینک دی، مجموعہ حدیث پیغمبر بھی دیکھیے، مجموعہ حدیث پیغمبر بھی دیکھیے، نہج بلاغت شیخ خیبر بھی دیکھیے، اور خطبہ بطول کا جوہر بھی دیکھیے، سجاد کی دعاؤں کا تیور بھی دیکھیے، ان کی مثال اور نہ ان کا جواب ہے، وہ ہے کتابیں اور یہ ام الکتاب ہے، قرآن نے زندگی کا مقدر بنا دیا، قرآن نے زندگی کا مقدر بنا دیا، دستے تہی کو صاحب جوہر بنا دیا، دنیا کے بے دروں کو تونگر بنا دیا، میزم بنایا مالک اشتر بنا دیا، رخ موت سے کہ کر کے لیل و نہار کے اصحاب تھے جو ذیق میں پروردگار تھے، کہتی ہے اب بھی میزم تمار کی زبان، کہتی ہے اب بھی میزم تمار کی زبان، کٹتی نہیں ہے عظمت کردار کی زبان، رکتی نہیں ہے جذبہ خوددار کی زبان، بولے کہ حشر تک رسنے و دار کی زبان، تیرے ستم سے رشتہ الفت نہ کٹ سکا، کاٹی زبان حرف صداقت نہ کٹ سکا، اے مدح فان حیدر کردار زندہ باد، راہ ثنا کے قافلہ سالار زندہ باد، یہ حوصلہ جرأت اظہار زندہ باد، خود کہہ رہی کہ ظلم کی تلوار زندہ باد، زخموں کو جز و مدحت حیدر بنا دیا، تو نے فراز دار کو منبر بنا دیا، میدان میں جو مالک اشتر نکل پڑا، ایک شور تھا کہ شیر غزل پر نکل پڑا، صفین میں وہ عزم کا پیکر نکل پڑا، شاگرد
شہر خیبر نکل پڑا تھا بند اہل شام پر رستہ فرار کا، مالک کے پیٹ میں تھا اثر ذوالفقار کا۔ اصحاب مصطفیٰ کی اصحاب بوتراب تھے آسمان حق و صداقت کے آفتاب، لیکن نہیں حسین کے انصار کا جواب۔ خود کہہ رہے تھے دشت میں نشائے فلک جراب، اصحاب مصطفیٰ و علی کو ملے نہیں جیسے مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے۔ اصحاب مصطفیٰ و علی کو ملے نہیں جیسے مجھے ملے ہیں کسی کو ملے نہیں۔ وہ حر جو اپنے خون میں نہا کر چمک گیا، ذرہ تھا مثل مہر و منور چمک گیا، آئینہ صاف ہو گیا، جوہر چمک گیا، صرف ایک شب میں جس کا مقدر چمک گیا، تقدیر جس کے جاگ اٹھی دنیائے دست میں، پہنچا ہے جو حسین سے پہلے بہشت میں۔ اللہ نے وہ ابن مظاہر کا حوصلہ، اللہ نے وہ ابن مظاہر کا حوصلہ، پیری میں بھی شباب کا منظر نظر پڑا، حق دوستی کا اپنے لہو سے ادا کیا، ظلم جدید دیت کا جنازہ اٹھا دیا، بیعت کا شوق رومی تقدیر بن گیا، پھولوں کا ہار پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ وہ فاتح فرات علمدار کربلا، جس نے بلند کر دیا معیار کربلا، ہے جس کی ذات قافلہ ہے جس کی ذات قافلہ سالار کربلا، کٹوا کے ہاتھ جیت لی پیکار کربلا، ایک معجزہ تھا عشق شہ مشرقین کا، بے تیغ لڑ رہا تھا سپاہی حسین کا۔ چلائی سر کو پیٹ کے فضا غضب ہوا، لوگوں شکستہ ہو گیا بازو حسین کا، اتنے میں آئی گر گئے شبیر کی صدا، زینب میں کیا کروں میرا عباس مر گیا، قسمت نے جب امیدوں کے دامن جھٹک دیے، بچوں نے اپنے ہاتھوں سے ساغر پٹک دیے، کرتا رہا نگاہوں سے اہل جفا پہ وار، ایک تیر مشق پر جو لگا آج ایک بار، پالی کے ساتھ گر گیا گھوڑے سے دل بغار، بولا سکینہ اب نہ کرو میرا انتظار، جلتی ہوئی زمین پچھلے گام رکھ دیا، گھبرا کے خالی مشق پر تلوار رکھ دیا، عباس مر گئے سبگاں ہو گئی تمام، بڑھنے لگا لعین کا لشکر سوئے خیام، اصغر بھی نکلے جن میں پہے نصرت امام، لوٹا لہو میں ڈوب کے ننھا سا لالا فام، رکتی نہ تھی نظر پسرے بو تراب پر، اس وقت روح صبر و رضا تھی شباب پر، پہنچی جو رنگ خواہر سلطان کربلا، خنجر گلے پہ رکھ کے تھی شبر نے صدا، بھائی کا حال دیکھ لو ہے بنت فاطمہ، گھبرا کے بند آنکھوں زینب نے کر لیا، کھولی جو آگ درد کا نقشہ نظر پڑا،
حضرت زینب نے دے دیا ہے ہر ایک ظلم کا جواب. حاکم ہے ارض شام کا بنت ابو تراب، وہ قبر کا جلال، وہ مرکز کی آب و تاب ہے حکم دائرہ، نہ کوئی آئے بے حجاب. زیرے لئے در پھر بھی حیا باقی ہے آج، کل بے رضا سی جو وردا باقی ہے آج. وہ وقت ختم ہو گیا وہ دن گئے گزر، جب تھی اسیر بنت شاہ پہلو بھر. دربار میں یزید کے آئی تھی ننگے سر، کشتے کلام رکھتا سکتے نبی کا سر. بیٹھے کہ کرسیوں پہ ستمگار ایک طرف، گردن جھکائے آگ کے بیمار تھے ایک طرف. گونجی صدا مدینے میں ایک بار ناجہاں، لوٹ آیا آج پیغمبر کا کارواں. یہ پرچم سیاہ، یہ کالی اماریاں اتری ہم محملوں سے پیغمبر کی بیٹیاں. بیٹے نہ بھانجے نہ بھتیجے نہ بھائی ہے، تنہا وطن میں زینب دلگیر آئی ہے. وہ تو سمپل کی بات ہے. آتے نہیں نظر علی اکبر یہ کیا ہوا، جانے کہاں ہے سعدی حیدر یہ کیا ہوا. لوٹے نہیں ہے سید بے پر یہ کیا ہوا، کیوں ہل رہی ہے قبر پیغمبر یہ کیا ہوا. سکتے میں آج کیوں یہ زمین آسمان ہے، زینب کے بازوؤں پر یہ کیسے نشان ہے. ام البنین کہتی شبیر ہے کہاں، اکبر کہاں ہے، قاسم دلگیر ہے کہاں، جیسا تھا جس سے لشکر بے تیر ہے کہاں. کہوانا خالی آیا ہے بے تیر ہے کہاں. گھر تو کرے رسول کا ویران کر گئے، اے شیر کبریا میرے بچے کدھر گئے. زینب نے قبر فاطمہ پہ جا کے دی صدا، اماں دعائی کر گیا شبیر کا گلا. ایک دو پہر میں میرا بھرا گھر کر گیا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، دیکھا کہ منہ سے لڑکی زمین لال ہو گئی، گھوڑوں سے لال بھائی کی پامال. اب میں عالی جناب مولانا مشیر عباس صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں. یہ جو پروگرام انجمن ہاشمیہ امجدیہ کا عالی جناب مولانا امجد حسین صاحب قبلہ مرحوم کے سال ثواب کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اس کا نشر جو ہے الہ آباد لائیو اداداری.com سے نشر کیا جا رہا ہے. جو حضرات اس کو دیکھنا چاہیں وہ اپنے اس پہ چینل پہ دیکھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صلى الله محمد وآل محمد گرامی سامعین، یہ سالانہ تبلیغی مجالس جس کا 61واں دور ہے، دوسرے دن کی یہ آخری مجلس ہو رہی ہے۔ حالات حاضرہ پر بولنے کے لیے کچھ باقی بچا نہیں ہے کہ دو چار فکرے کہہ جائیں۔ یہ تبلیغی مجالس ہے، مجھے بھی عرصے سے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ان مجالس میں شرکت کی ہے میں نے، اور آل محمد کا ذکر کرنے کا شرف بھی مسلسل حاصل ہوتا رہا۔ یہ تبلیغی مجالس اس زمانے میں قائم ہوئی جب انفرادی طور سے بہت سے لوگ علماء اور خطباء کو نہیں بلا سکتے تھے، اور قوم کے مسائل انہی مجالس سے حل ہوا کرتے تھے۔ مگر فی زمانہ حالات بدلے اور اب ہر آدمی فردن علماء اور ذاکرین کو مدعو کرتا ہے۔ خدا کے دریاباد میں ہی ایک ہفتے میں کئی عالم آتے ہیں، ایک سنڈے میں کئی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ان سب چیزوں کے اثرات تو نہیں ہیں، مگر ہمارے جن عظیم بزرگوں نے، جن کے نام کا بینر آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ان لوگوں نے یہ ایک عظیم الشان پروگرام قائم کیا جس کی حفاظت اس ملت کی ذمہ داری ہے۔ نہ کسی صدر کی ذمہ داری ہے، نہ سیکریٹری کی ذمہ داری ہے، نہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، یہ ملت کی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم پروگرام کو باقی رکھے۔ پروگرام تو باقی رہے گا، مجلس کے معنی یہ ہوتے ہیں جہاں چند لوگ بیٹھ کر مذہبی باتیں کریں یا مذہب کے سلسلے سے گفتگو کریں، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ تو اگر دو آدمی بھی بیٹھ گئے تو مجلس ہو جائے گی، مگر ایک مجلس اور ہوگی ان کی جو مجلس میں نہیں آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں اب بزرگوار محترم ابو القاسم صاحب اللہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں یہی کہہ کے سکون لینا پڑے گا کہ اگر ایک فرد ہی انجمن کے برابر ہو تو پھر زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جستجو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ وہ آیہ مبارکہ جو 29ویں پارے کی ہے، اس کو میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں
سرنامہ کلام بنایا ہے، وہی آج بھی ان تبلیغی مجالس کی سلسلے کی اس مجلس کا بھی عنوان ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت زیادہ مجمع سے گفتگو نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کا سمجھنے والا اس فرش عطا پر موجود ہے، لہذا زیادہ کہنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، مملکت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، دنیا کی شاہی، دنیا کا اختیار و اقتدار اسی کے دست قدرت میں ہے۔ دیکھیں یہاں ملک سے مراد ہے حکومت۔ جب آپ تفسیر اٹھائیں گے اور ترجمے پہ نگاہ کریں گے تو یہ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک کا مطلب ایک کنٹری نہیں ہوتا، ملک کا مطلب ہوتا ہے حکومت۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ملک الجبار بھی ہے ہمارا پروردگار، ملک القہار بھی ہے ہمارا پروردگار۔ یہاں ملک سے مراد ہے حکومت اور ملک سے مراد ہے حاکم۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جو حکومت کرے گا وہ اور ہے، مگر یہاں ملک سے مراد ہے حکومت۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو رسہ کشی ہے وہ حکومت ہی کے سلسلے سے ہے۔ ہم دیکھیں اب حاکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حاکم وہ جسے ہم نے اور آپ نے منتخب کر لیا کہ یہ حاکم ہے، اور ایک حاکم وہ جو خود ساختہ ہو، یعنی خود سے وہ حاکم بن گیا ہو۔ مگر ان دونوں قسموں کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو ایک ہی میں ضم کر دیجئے، چاہے کوئی خود سے بنا ہو اور چاہے اسے پبلک نے بنایا ہو، یہ دونوں ایک ہی قسم میں آئے گی۔ اور حاکم کی سب سے اہم قسم وہ ہے کہ جسے خدا کی طرف سے حکومت ملی ہو۔ صلوات پڑھیں دیکھیں یہاں مجھے کچھ تو صبر کرنا ہی پڑے گا کہ اگر ذاکر سلوات کی آواز بھی نہ سن پائے تو بتائیے کس دم خم کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ بہرحال سلطان پور سے آیا ہوں، اس کا خیال رکھوں گا کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ توجہ کریں، حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم، اصل حاکم وہ ہے جسے خالق کائنات نے حاکم مقرر کیا ہو، وہ اصل حاکم ہے۔ اور جسے ہم نے اور آپ نے حاکم بنایا ہو، جیسے ہم نے کسی کو حاکم چنا اور تھوڑے دن کے بعد ہم نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے غلطی کی تھی اور ان کو چن کے ہم نے غلط کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ اس طرح کے کمنٹس آپ نے کم سے کم اگر پیپر میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پہ اور کہیں نہیں دیکھا ہو تو نیٹ پہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ہم تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ نکلے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب انسان خود کنڈم کر رہا ہے کہ ہم جسے حاکم بنائیں اس میں حاکمیت کی صلاحیت نہیں ہو رہی۔ صلوات پڑھ دیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے جسے حاکم بنا کے بھیجا، 1,24,000 انبیاء اور مرسلین حاکم بن کے اس کائنات میں آئے، ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا کے دکھائے، ان کی عدالت پر، ان کے انصاف پر، ان کی قضاوت پر، ان کے فیصلوں پر، ان کے اعمال پر، ان کے کردار پر، ان کی اپنی ذاتی زندگی اور سماجی زندگی، ہر شعبہ حیات میں آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جسے خدا نے حاکم بنایا ہے وہاں نقص نہیں ملے گا، وہاں عیب نہیں ملے گا، وہاں خرابی واقع نہیں ہوگی۔ مگر جس کو ہم نے حاکم بنایا ہے، کبھی حاکم خود کہے گا کہ میرے اندر یہ کمی ہے، اور کبھی پبلک اسے پکڑ لے گی کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ دیکھیں تاریخ کے حوالے سے ایک بات مجھے پہنچانا تھی، وہ پہنچا دیا۔ اب یہ اتنا ضرور ہے کہ میں نے کوئی بات برہنہ نہیں کہی۔ میں توجہ کر رہا ہوں، یا تو حاکم اپنی خامیوں کی طرف مجبور ہو کر خود بتائے گا کہ میرے اندر یہ خامی ہے، اور یا تو کچھ صاحبان علم یا صاحبان معرفت یا صاحبان صلاحیت اس کی گرفت کریں گے اور بتائیں گے کہ اس میں یہ کمی ہے۔ مگر 1,24,000 انبیاء میں آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی جو یہ بتا سکے کہ ان میں یہ کمی تھی۔ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ دوسرے خیموں سے باتیں نہیں اٹھی،
ہمارے اپنے خیموں سے یہ باتیں اٹھی کہ فلاں میں یہ کمی تھی اور فلاں میں یہ کمی تھی اور فلاں میں یہ کمی تھی. آپ اس کو بالکل انکیس نہ لیں، ذہن پہ بوجھ نہ بنائیں. صرف یہ بات اتنی سی تھی کہ اگر ان میں عیب ثابت نہیں کریں گے تو جسے ہم نے منتخب کیا ہے ان کا عیب چھپایا کیسے جائے گا. صلوات پڑھیں گے. لہذا اگر حاکمیت کا تصور، آج صرف 2 باتیں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، حاکمیت کا تصور اگر ہے تو وہ صرف خدا کی طرف سے جو حاکمیت کا تصور ہے اسے ہم حاکم مانیں گے. اب ظاہر ہے کہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو کافی دیر ہو جائے گی. حضرت آدم سے ظاہراً حکومت اور حاکم کا تصور ہمارے نگاہوں کے سامنے آیا ہے. میں ذرا توجہ چاہتا ہوں. اور ان کو ہی خالق کائنات نے جیسے ہی پہلے حاکم کے بنانے کی خبر عام کی ویسے ہی مخالفت شروع ہو گئی. اس پوائنٹ پہ ذرا سا دھیان دیں گے. پہلا حاکم خالق کائنات نے بنانے کے لیے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. بس اتنا سنتے ہی، جبکہ ہم لوگ نہیں تھے، ہم لوگ ہوتے تو اور خرافات ہوتا. صلوات پڑھتے ہیں. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں انسان سے زیادہ شر پھیلانے والا، یوں تو قل اعوذ برب الناس آپ پڑھتے ہیں، اس میں ناس بھی شامل ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ شر اور وسوسہ 2 لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ ہے، ایک جنات اور ایک انسان. یہ دونوں وسوسہ ڈالنے میں بہت ماہر ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب پیغمبر کے خلاف وسوسہ ڈال دیا گیا، جو کائنات کا سب سے عظیم نبی اور صاحب فضیلت ہے، تو میں کسی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. گھر کے اندر سے بھی پیغمبر کی طرف سے لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالا گیا. مثال کے طور پر اسی مجلس کو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی یہیں سے کوئی بیٹھا ہوا اب فرش پر سے اپنے بغل کے آدمی کو مخاطب کر کے کہے دیکھا آپ نے کیا پڑھا، تو آپ نے ایک وسوسہ پیدا کر دیا مجمع کے درمیان. اب جو سننا بھی چاہتا تھا وہ ہم سے منحرف ہو گیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب اس کے ذہن میں ایک شبہہ پیدا ہو گیا، ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی. اب اگر مجمع میں کوئی کسی عظیم شخصیت کے اوپر شبہہ کر لے، صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے، تو کم سے کم جو جن کے پاس معرفت نہیں ہے، معرفت کا وجود نہیں ہے، ان کے دلوں میں شبہہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں انہوں نے کہا ہے بڑے صاحب نے، تو کچھ نہ کچھ بات تو ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا وہ موقع ہے کہ جہاں پورا مجمع اکٹھا تھا. میری مجبوری تھی کہ میں اس صلح کا نام لیتا، ورنہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر کے اوپر شبہ کرنا اس بات کی علامت ہے، ایک تو آپ کو خود شبہ ہے، اور دوسرے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ شک تو مجھے کبھی پیغمبر پہ ہوا ہی نہیں. یہ فقہ بہت معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کبھی بھی آپ پیغمبر کے پاس یقین کی منزلوں میں نہیں رہے. ضرور پڑھے مل کے محمد علیہ محمد. یہ تو ایک بات ہوئی نا، جیسے میں کہوں کہ یہ آپ کے یہاں کی سالانہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں، آج میں مجلس پڑھوں اور مجلس پڑھنے کے بعد خود میں اپنی تعریف کروں اور کہوں کہ میں نے اس سے اچھی مجلس کبھی الہ آباد میں نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات صاف ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے مجلسیں پڑھی ہیں مگر اتنی اچھی نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے اوپر مجھے اس سے زیادہ شک کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لائف آپ شبہے میں مبتلا رہے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور اقرار رسالت یقین کا نام ہے، شبہے کا نام نہیں ہے. صلوات پڑھنے بلند اور فرما رہے ہیں. لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ سے یہ نہ کہوں کہ تھوڑا سا بولیے، اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں بول رہے ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں.
تو یقین مانیے آپ حاکم وہی ہوگا جسے خدا نے معین کیا. تو بس اللہ نے جیسے ہی کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اختلاف پیدا ہو گیا، جیسے بھوچال آ گیا اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت شیطان سب سے بڑا اعتراض اور دم خم لیے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے بھی بحث کر ڈالی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں یہ بھی شیطان بھی جن میں سے تھا. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسہ ڈالنے والے جو ہوتے ہیں وہ جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو جنات میں سے سب سے بڑا وسوسہ ڈالنے والا تو پکڑا گیا. اب میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو میں بہت خوش قسمت ہوں گا. ذرا سا غور فرمائیے گا. جناتوں میں سے تو سب سے بڑا وسوسہ ڈالنے والا ابلیس پکڑا گیا. اب انسانوں میں سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تلاش کیجیے. میں ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ پہلے نبی کے زمانے میں سب سے بڑا وسوسہ ڈالنے والا پکڑا گیا. آپ آخری نبی تک وسوسہ ڈالنے والے کو نہ پہچان سکے. صلوات پڑھنے والے. دیکھیں اس کی وجہ ہے شیطان بڑی آسانی سے پہچانا گیا، مگر آخری نبی کے زمانے میں جس نے وسوسہ ڈالا ہے دلوں میں مومنین کے، مسلمانوں کے، وہ پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اس کی وجہ آپ ہم سے سن لیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں اور جو میرے بزرگ بیٹھے ان سے دعا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ وہ تو پکڑا گیا جو وسوسہ ڈالنے والا تھا، مگر پیغمبر کے زمانے میں جس نے وسوسہ ڈالا، یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں، سب نہیں جانتے. یہ آخر اوپنلی پکڑا کیوں نہیں گیا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے وسوسہ ڈالا تو اپنے اس وسوسے کا صحرا خود ہی پہن بھی لیا. نہیں، میں توجہ دیکھیں، ابھی بات میری ہاتھ تک پوری پہنچی نہیں. کرار صاحب رئیس الواعظین نے اربغال قدیر میں لکھا ہے کہ ابلیس سے کسی نے کہا کہ ارے بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کر لیتا؟ نہ مانتا. اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کر لے. تو اس نے جواب دیا کہ بھائی دیکھو، مجھے کافر بن کے زندہ رہنا تو گوارا ہے، منافق بن کے زندہ رہنا گوارا نہیں ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز. تو جناتوں میں سے جس نے وسوسہ ڈالا وہ کافر تو ہو گیا، منافق نہیں ہوا. مگر پیغمبر کے زمانے میں جس نے وسوسہ ڈالا کافر بن کے نہیں. صلوات پڑھتے بلند آواز. دیکھیے جب واہ کم ہوتی ہے اور مجمع کم ہوتا ہے تو ذاکر کو کبھی کبھی درمیانے خطابت یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں اچھی مجلس پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھے بلند آواز. تو ریزن اس کا یہ تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں جس نے وسوسہ ڈالا وہ کافر بن کے نہیں ڈالا. تھے یا نہیں تھے اس سے بحث نہیں ہے، منافق بن کے، یعنی جن کا ظاہر اسلام تھا اور بباطن اسلام کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، انہوں نے وسوسہ ڈالا. تو اب اس وسوسے کو کوئی جلدی سے پکڑ نہیں پایا. مگر جب آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں تو دونوں کے وسوسے سے بچنے کے لیے اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو جناتوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے. اب بھی بات واضح نہیں ہوئی کیا؟ تو میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ رحمان کی، جسے ہر آیت کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکم ما تکذبان. یہ آیت جو ہے بار بار آپ تکرار کرتے ہیں سورہ رحمان میں. اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اٹھا کے دیکھیے گا، چاہے مقبول صاحب کا ترجمہ ہو چاہے فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہو. اس میں لکھا ہوا اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیں بات مطابق ہوئی نہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا
بھی ایک جناتوں میں سے ہے اور ایک انسانوں میں سے ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلانے والے میں بھی یہ دونوں شریک ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک گروہ جن ہے، ایک گروہ انسان ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ بار بار کہا ہے ایک گروہ جنوں انس، تم دونوں ہماری نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے مجرم مخلوق میں یہی دو ہیں، ایک ہے جنات اور ایک ہے انسان۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دوں، شریر جن کو قابو کرنے کے لیے بھی عامل جنات نہیں بنتا۔ شاید آپ میری بات پہ توجہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک سنا ہے آپ نے، حقیقت ہے کہ نہیں سنا ہے، کہ فلاں نے ایک جن کو اپنا موکل بنا لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے۔ یعنی یہی جب انسان عامل بن جاتا ہے، عامل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ جناتوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ میں نے صرف ایک بات کہنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، اب آپ توجہ فرمائیں کہ جنات جو شریر ہو جائے اسے انسان ہی کنٹرول کرتا ہے، اب اسے کون کنٹرول کرے؟ صلوات پڑھیے۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ جناتوں میں سے کوئی عامل بنتا ہے جو حضرت انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ شریر سے شریر جن کو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں جب یہ عامل بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے جناتوں کو، جیسے جناب سلیمان کے لیے اللہ نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، اور جنات بھی مسخر تھے، مگر جو لوگ بھی مسخر تھے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے جنات مسخر تھے ان میں سے کچھ ایسے اجنہ تھے جو جناب سلیمان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ دیکھیں بات حکومت کے ہی سلسلے کی ہے، وہ جناب سلیمان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ دیو جو جناب سلیمان کے دربار میں تھا، جب سرکار امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں نقاب پوش، اور جناب سلیمان نے ان سے کہا ہے کہ یہ جن جو ہے یہ کہنا نہیں مانتا، حکم کی سرکاری کرتا ہے، تو میرے مولا نے لیفے خرما سے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ اس کا مطلب ایک نبی کے زمانے میں ایک شریر جن خود نبی کے دربار میں تھا، جبکہ سلیمان کے اختیارات آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں میں اس سے زیادہ اوپن بیان نہیں کروں گا، چاہے آپ بولیں یا نہ بولیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ سلیمان کے دربار میں ایک شریر جن اور دیو موجود تھا جو جناب سلیمان نبی اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ تو تاریخ سلیمان سے اتنا تو واضح ہوا کہ ہر بڑی بارگاہ میں شریر رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بدل آواز سے محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائیں گے تو یہ حکومت اگر کوئی کہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو بالکل غلط بات ہے۔ حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن آواز دے رہا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ لیکن نہ میں موضوع سے ہٹوں گا اور میں اپنی گفتگو کو کسی اور رخ میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حکومت خدا کی طرف سے ہے۔ اب آئیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت دینے لینے کے سلسلے سے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، اس آیت کو سن کے اگر آپ کو آوازہ کریں گے تو یہی ہوگا کہ کلام الہی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، مولانا صاحب جو کہتے ہیں اس پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے پروردگار حکومت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے پروردگار حکومت لے لیتا ہے۔ اس زمانے میں ایک شکوہ اور ہوتا ہے، ایسا حاکم آ گیا کہ اس نے جینا دشوار کر دیا۔ قرآن نے اس کی بھی عکاسی کی ہے، وہ آیت مجھے یاد نہیں، اس کے صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب لوگ سرکش ہو جاتے ہیں تو خدا ظالموں کو ان کے اوپر حاکم بنا دیتا ہے تاکہ یہ عبرت
پا سکے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ظالم لوگ اس کے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں تاکہ انہیں عبرت ہو سکے, انہیں احساس ہو سکے کہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے حاکم سے انکار کیا ہے تو ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے. اس لیے ظالموں کو خدا حاکم بنا دیتا ہے. تو ان ظالموں کو کیوں حاکم بناتا ہے؟ اس لیے کہ ظالموں کو تو خدا نہ ظلم کو پسند کرتا ہے نہ ظالم کو پسند کرتا ہے. بس دیکھیں فرق اتنا ہے کہ ہم چھوٹے ظالم ہیں اور وہ بڑے ظالم ہیں. جب ہم نے ظلم کی شروعات کر دی تو اللہ نے ہمارے اوپر ظالم کو ہی حاکم بنا دیا. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں امیر المؤمنین کی موجودگی میں زبردستی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حاکم بن جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, یہ مشیت الہی تھی کہ نبی جیسا حاکم اللہ نے بھیجا, اس کے وقار کو بھی لوگوں نے برقرار نہیں رکھا, اس کی عظمتوں کا خیال نہیں کیا, اس کی فضیلتوں کا خیال. اب اگر میں یہی کہتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ تو برہنہ بیان کرتے ہیں, مگر آپ اس کو اشاروں میں سمجھ لیں تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیغمبر کی زندگی میں آپ دیکھیں جب سے ولادت ہوئی میرے پیغمبر کی, شام ابو طالب سے لے کے 11 ہجری 28 صفر تک پیغمبر کو کس نے سکون سے رہنے دیا؟ اور اگر پیغمبر کو اپنی پوری لائف سکون ملا ہوتا تو پیغمبر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جتنا مصائب تمام انبیاء پہ نازل ہوئے اتنا اکیلے مجھ پہ نازل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ اذیت دے سکتے تھے پیغمبر کو اتنی اذیت لوگوں نے پیغمبر کو پہنچائی ہے. تو ہم ایک ابلیس کا ہی ڈھنڈورا کیوں پیٹیں؟ اس سے زیادہ کیا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہر نماز سے پہلے, ہر اذان سے پہلے, ہر تلاوت سے پہلے, ہر مجلس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں کہتے ہیں؟ ہر ذاکر, ہر عالم خطبہ پڑھتا ہے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہر خطیب جمعہ جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم کہتے ہیں جتنے بھی شیاطین ہیں سب سے پناہ مانگنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خطبے میں پڑھنے لگی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطبہ جمعہ میں پڑھنے لگی, مگر شیاطین سے پناہ مانگیے. اس لیے کہ وسوسہ ڈالنے میں دونوں برابر کے شریک ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ وسوسہ جو ڈالتے ہیں یہ جناتوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو دونوں شیاطین کا خیال رکھنا پڑے گا. اور بات کیجیے گا, آپ کہیں گے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس شیطان نہیں آتا. میں نے کہا یہی تو آپ کی کچھ فہمی ہے, آپ ہی کو تو بہکانے آتا ہے. نہیں سن رہے ہیں آپ, میں توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کو ہی بہکانے کے لیے آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے معلوم آپ کو؟ میں نے کہا جو بہکے ہوئے ہیں انہیں کیا بہکائے گا؟ صلوات پر محمد اور آل محمد. اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو حق پہ ہیں, ہم سیدھے راستے پہ ہیں, تو اسی کو تو بھٹکائے گا یہ جو سیدھے راستے پہ ہو. آپ دعا بھی کرتے ہیں اے میرے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. کیا مطلب؟ جب ایک مرتبہ سیدھا راستہ دیکھ لیا تو قائم رکھ کا کیا مطلب؟ قائم رکھ کا مطلب کہ کوئی شیطان بہکا نہ سکے کہ ہم سیدھا راستہ چھوڑ دیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. مگر جو ابھی تک سیدھے راستے پہ آئے ہی نہیں انہیں شیطان بہکا کے کیا کرے گا؟ دوسرا ترجمہ ایصال الی المطلوب اراۃ الطریق. اراۃ الطریق کا مطلب سیدھا راستہ دکھا, اور ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. تو جس نے راستہ ہی نہیں دیکھا ہے اسے بہکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود ہی بہکا ہے, وہ تو گمراہ ہی ہے. میں تو ایک آدمی سیدھے راستے پہ جا رہا ہے اور آپ نے اس کو راستے میں بہکا دیا, تب تو آپ نے صحیح کام کیا. مگر جو غلط جا رہا ہے اسے کیا بہکائیں گے آپ؟ جو سیدھے راستے پر ہے بہکایا اسی کو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم مذہبی ہیں, ہم مومن ہیں, ہم متقی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, انہی کو تو زیادہ شیطان سے ڈرنا ہے.
جب حضرت آدم کو نہیں بخشا جنت تک، آپ سن نہیں رہے، میں توجہ چاہتا ہوں، تو اس اندھیر نگری میں ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اس شیطان رجیم سے؟ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ شیاطین سے بچیں۔ سنیے، ہمارے یہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جو رسمن ہو جاتے ہیں، اس کے سیاق و سباب کو ہم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ بچہ جب ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، تو سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اب تبلیغی مجالس کا حق بھی اسی فطرے سے میں ادا کر دوں گا۔ ہم نے پوچھا علماء سے کہ آخر یہ اذان اور اقامت اس ناسمجھ بچے کے کان میں کہنے کا کیا مطلب؟ کہا تھا سب سے پہلے اسے اذان اور اقامت سنا دی جائے تاکہ شیطان کی آواز سے مانوس نہ ہو۔ مگر میں ایک فطرہ کہنا چاہوں، اس وقت تو اس بچے نے بڑے سکون سے اذان اور اقامت سن لیا، مگر جب بڑا ہوا تو اذان ہوتی رہتی ہے، باتیں کرتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر بچوں کے کان میں اذان اور اقامت کہی جانے لگتی ہے تو روتا ہوا بچہ خاموش ہو جاتا ہے، مگر آج اذان ہوتی رہتی ہے، ہم گلیوں میں، چوراہوں پر، دکانوں پر موجود رہتے ہیں، اذان نہیں سنتے اور سب سنتے ہیں۔ جبکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مگر یہ سالانہ تبلیغی مجالس ہے، مگر یہ فطرہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ اب اذان نہیں سنتا آدمی۔ یہ دو چیزیں میرے سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ ایک تو اتنے بچپنے میں اذان اور اقامت، اور ایک آدمی وہ بھی مر گیا کہ شاید عید اور بقرعید کے دن نماز پڑھی ہو، جب وہ مر گیا تو نماز میت۔ صلوات پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے غور فرمایا، نماز میت سب کے اوپر واجب۔ دریا باد میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر واجب ہے، جب تک ایک کوئی آدمی نہ پڑھ دے۔ یہ ہے نماز میت۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ نماز میت ہم پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، مرنے والا نہیں پڑھے گا۔ اذان اور اقامت ہم کہیں گے، بچہ نہیں کہے گا۔ دیکھیں اللہ نے کس طرح سے ہمیں نماز اور اذان میں سمیٹ دیا ہے۔ جب ہم نہ سمجھتے تو کانوں میں اذان اور اقامت کہلائی۔ زندگی بھر ہم نے نماز کی پرواہ نہیں کی، جب مر گئے تو ہمارا جنازہ رکھا گیا اور ایک بھیڑ اور ایک مجمع سامنے آیا، ایک پیش نماز آگے بڑھا اور اس نے نماز میت پڑھائی۔ جو کبھی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا اس کی بھی نماز ہو رہی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، شاید کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا بیچارہ، اس کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ وہ بچہ جسے ابھی اذان اقامت نہیں معلوم، اس کے کانوں کو مانوس کیا جا رہا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ مگر اپنے بچوں کے کان میں اذان اور اقامت اسی سے کہلوائیے جو صحیح اذان اور اقامت جانتا ہو۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحیح اذان اور اقامت سے دو مراد ہے، ایک میں بتا دے رہا ہوں، ایک آپ خود سمجھ لیجیے گا۔ صحیح اذان و اقامت سے مراد ہے کہ صحیح طریقے سے اس کے کلمات کو ادا کر سکتا ہو، یعنی تجوید اور قرأت اس کی درست ہو، ورنہ پہلی ہی مرتبہ خشت اول چون حق میں مار کر تاثریہ میرا دیوار کر، جب پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے گی تو پوری کی پوری عمارت کج آپ کو دکھائی دے گی۔ لہذا بچپنے میں جو اذان اس کے کان میں کہی جا رہی ہے، شرمائیے نہیں، کچھ حضور نہ کیجئے، یہ داستان ہر گھر کی ہے، بچوں کی ولادت اور بچوں کا پیدا ہونا۔ لہذا کسی صاحب علم کو لے جائیے اور وہ کام میں اذان اور اقامت کہے۔ ممکن ہو تو خالی صاحب علم پہ اکتفا نہ کیجئے، وہ مومن بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ اور ایک شرط جسے میں نے آپ کہا تھا، آپ خود سمجھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ اثنا عشری ہو، تاکہ اذان کامل کہے۔ ضرور پڑھیں محمد اور آل محمد، تاکہ بچوں پر اثرات مرتب ہو۔ بہرحال اب میں بہت خوش قسمت ہوں، وہ دونوں قسمیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، یہاں سے یہاں پہنچ گیا۔ تو تل ملک من تشاء،
جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا کر دیتا ہے، اور تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے وہ حکومت لے لیتا ہے۔ تو حکومت کسی کے بعد کی میراث نہیں ہے۔ خود ہندوستان میں ممکن ہے یہاں کچھ افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جن کا تعلق ذمہ داری اور ریاست یا رجواڑوں سے رہا، وہ اس کو بخوبی سمجھیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ کبھی ہمارے ہاتھ سے حکومت جائے گی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر حالات بدلے، ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، چاہے ہماری نالائکی سے گئی، کیسے بھی گئی، حکومت گئی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجیے، اللہ ذرا سبھی غلطی کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان سے بھی دوران حکومت ایک مرتبہ سلب حکومت کا قصہ ملتا ہے۔ نہیں سنا ہے آپ نے کہ جناب سلیمان نے ایک خاتون کے سلسلے سے ایک نظریہ خالی اپنے ذہن میں قائم کیا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بس اتنا سا سوچا تھا سلیمان نے، ہاتھ سے وہ مشتری گری جس کی بنیاد پر سلیمان دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت سلیمان ایک ملاح کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ امیر المومنین کے ذکر پہ آج گفتگو کو ختم کر دوں، اس بات کو یہی چھوڑ دے رہا ہوں، پھر ابھی آگے بڑھاؤں گا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ نے حکومت دی، کیا ممکن ہے کہ ہم اللہ سے حکومت مانگیں؟ تو اس کے لیے بھی ملتا ہے، رب ہب لی ملکن، اے میرے پروردگار تو مجھے ملک عطا فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما اور مجھے ملک عطا فرما۔ اس کا مطلب اب حاکم دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ حاکم جسے خدا نے خود حکومت دی ہو، اور دوسرا وہ حاکم جس نے خدا سے حکومت مانگی ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا غور فرمائیے گا۔ دیکھیں، مانگ کے حکومت لینے والا اور ہوگا جسے خدا بغیر مانگے حکومت دے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب جس نے مانگ کے حکومت کی وہ ہے حضرت سلیمان نبی اللہ، مگر جیسے ہی ان کے ذہن میں خیال آیا اس خاتون کے بارے میں، تو جناب سلیمان کے ہاتھ میں خارش پیدا ہوئی، ساحل کے کنارے تھے، ایسے انگلیوں کو کھجایا، اسی زد میں ان کی وہ انگوٹھی آئی جو دریائے قدرت میں گری، اور جناب سلیمان نے جب سر اٹھایا تو نہ جناتوں کا لشکر، نہ انسانوں کا لشکر، نہ چوپایوں کا لشکر، اور نہ پرندوں کا لشکر، کوئی نہیں، سب چلے گئے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ نبی کے قریب میں جو جم غفیر رہتا ہے یہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک انہیں کچھ دکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اور اگر کچھ لینا ذہن میں نہ ہوتا تو مال غنیمت پہ جنگ کا کیا مطلب ہے؟ مال غنیمت خود جنگ میں ملتا ہے، اور مال غنیمت پہ جنگ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کچھ چاہتے تھے نبی سے، اگر ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بگڑ گئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی نہیں ہے حضرت سلیمان کے پاس، ایک ملاح کے ہاں جا کے جناب سلیمان نے نوکری کر لی مچھلی پکڑنے کی، وہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا۔ پھر بعد میں مشتری ملی حضرت سلیمان کو اور پھر سے حاکم ہوئے۔ تو سلیمان کی زندگی ہی میں دو انقلاب میں نے دیکھے، ایک مرتبہ حاکم ہے، حکومت مانگی، اور اس کے بعد پھر حکومت اللہ نے لے لی، پھر جب مشتری ملی تو یہ پھر جو لوگ چلے گئے تھے سب سمٹ کے چلے آئے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ تو یہ دو پہلو تو سلیمان کی زندگی ہی میں مل گیا، مگر اے میرے
سے قدرت آئی. ہاں کچھ ہستیوں کو میں نے اس دنیا میں خلق کیا ہے جنہیں ازل سے میں نے حاکم بنایا ہے اور ابد تک وہ حاکم رہیں گے. اس کی ایک مثال سن لیجئے. یہی انگشتری وراثتاً منتقل ہوتے ہوئے جب امیر المومنین کے پاس آئی. درود پڑھے محمد اور آل محمد کا. بس یہ آخری بات ہے، یہ میں نے بہت تفصیل کی جسے شارٹ کر دیا. وہی انگشتری جناب سلیمان کی جب مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں آئی. مگر ایک چیز کی وضاحت اور ضروری ہے، یہ انگشتری علی کے ہاتھوں میں وراثتاً آئی ہے، حکومتاً نہیں کہ علی کے ہاتھ میں انگشتری رہے گی اس سے علی حکومت کریں گے. نہ، چونکہ انبیاء کا ورثہ تھا لہذا یہ ورثہ امیر المومنین تک پہنچا اور یہ واقعہ پیغمبر کی زندگی ہی کا ہے. لیکن میں امیر المومنین کے اس سے بڑی فضیلت نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ تمام انبیاء کا وارث ہمارا نبی ہے اور اس کی زندگی میں سلیمان کی انگوٹھی کا علی کے ہاتھوں میں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وارث انبیاء ہے اور یہ بھی وارث انبیاء ہے. درود پڑھ محمد اور آل محمد. ورنہ پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی زندگی میں انبیاء کا ورثہ امیر المومنین کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی ہمارا وارث انبیاء ہے اور میرے مولا بھی وارث انبیاء ہے. اگر یہ وارث انبیاء نہ ہوتے تو بھی سلیمان کی انگوٹھی کا ان کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نبی کو نہیں تھی. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا آپ ایک فرض کیجئے، یا تو یہ نبی کے پاس پہلے آئی پھر نبی نے علی کو دی، اور یا تو علی کے پاس آئی نبی کے پاس نہیں گئی. یہ دونوں صورتیں سامنے آتی ہیں. بہرحال ان دونوں صورتوں کی کہیں وضاحت نہیں ہے. آپ یہی مان لیجئے اگر علی کے ہاتھ میں آئی تو وہ وارث ہی ہے، اور اگر نبی نے دیا تو کسی مصلحت سے دیا کہ اس انگوٹھی کا متحمل کوئی علی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا مصرف علی سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا. سن نہیں رہے آپ؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی کیا مصرف کرتا کوئی؟ سلیمان کو ملی تو انہوں نے پوری کائنات پر حکومت کی، مگر جب علی کے ہاتھوں میں آئی تو خیرات کر دی. صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد اور آل محمد. ایک معصوم کے دستے مبارک میں آئی تو اس انگشتری کی وجہ سے اس معصوم نے دنیا پر حکومت کی، مگر یہ دوسرا معصوم ہے جب اس کے ہاتھ میں انگشتری آئی تو اس نے حکومت نہیں کی، اس انگشتری کو خیرات کر دیا. ارے علی کی عظمت کو دنیا کیا سمجھے گی جسے دنیا سب سے بڑی حکومت سمجھتی ہے؟ اسے علی نے سائل کے ایک سوال میں خیرات کر دیا. شاید کہتا جس پہ رکی ہوئی تھی سلیمان کی سلطنت. یہ مصرع ہوا تھا وہاں وسیقہ عربی کالج میں، وہ تضمین ہے اس کی کہ جس پہ رکی ہوئی تھی سلیمان کی سلطنت انگشتری وہ دے دی علی نے زکات میں. جسے جناب سلیمان حکومت کیا کرتے تھے وہ تو امیر المومنین نے زکات میں دے دی. بات حکومت کی چل رہی ہے. ہم حکومت کو جہاں تک لے آئے، دنیا حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے، علی حکومت خیرات کرتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. علی کے مزاج میں اور دنیا کے حاکم کے مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دنیا حکومت کے لیے جنگ کرتی ہے، علی حکومت خیرات کرتے ہیں. تو منصب کے لیے علی تلوار کیسے اٹھاتے؟ صلوات پڑھتے بلند آواز. مگر آپ نے سلیمان کی زندگی میں حکومت کا دو رخ دیکھا. ایک وقت تھا کہ جب اس انگشتری کی وجہ سے سلیمان حکومت کر رہے تھے،
اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب انگشتری دریا میں گر گئی تو جناب سلیمان مزدوری کر رہے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. سلام ہو امیر مومنان مولائے متقیان پر. میں توجہ چاہ رہا ہوں. علی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. اس انگوٹھی کو پہن کر حکومت کرنا اور اس انگوٹھی کو پہن کر کسی کے باغ میں مزدوری کرنا. آپ سن نہیں رہے, میں توجہ چاہ رہا ہوں. سلیمان اس وقت مزدور ہوئے جب انگشتری نہیں تھی. علی اس وقت مزدوری کر رہے ہیں جب علی کے ہاتھ میں انگشتری ہے. آخری فقرہ سنیے اور ختم گفتگو توجہ فرمائیے گا اور غور کیجیے گا. سلیمان انگشتری رہے تو حاکم, نہ رہے تو مزدور. علی انگشتری ہے تب بھی علی ہے. انگشتری چلی گئی. صلوات پڑھ دیں بلند آواز. سائلنٹ موڈ میں مجلس نہیں ہوتی. صلوات آواز بلند نعرہ صلوات. سلوات کو کم سے کم ایک بلند آواز سے بولتے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں آپ, امیر المومنین کے پاس انگوٹھی ہے تب بھی علی ہے. اور انگشتری خیرات کر دی. اس کے بعد کسی نے کہا ہو کہ انگشتری جب چلی گئی تب علی نے مزدوری کی. نہ, انگشتری چلی جانے کے بعد بھی علی. عجیب جملہ ہے, اگر بول دوں تو کوئی نصیری کہہ دے, کوئی غالی کہہ دے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. عجیب جملہ ہے. کتنا بے نیاز ہے ہمارا مولا. بے نیاز, وہ بے نیازی نہیں جو خالق کے لیے استعمال ہوتی ہے. کتنا بے نیاز ہے آپ کا مولا. انگشتری رہے تب بھی کوئی فرق نہیں, انگشتری نہ رہے تب بھی کوئی فرق نہیں. اب ایک فقرہ سن لیجیے. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی کے پاس انگشتری ہے تو حکومت کر رہا ہے؟ تو آپ قرآن سے پوچھئے کیسے حکومت کر رہا ہے. وہ مانگ رہا ہے, اعلیٰ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی. ایسی حکومت عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو حکومت نہ دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ایسی حکومت دوں گا کہ تمہارے بعد کسی کو نہیں دوں گا. مگر شاید سلیمان نبی اللہ نے اتنا اور سوچ لیا ہوتا کہ اس سے پہلے کبھی دی بھی نہ ہو. بادی تو کہا سلیمان نے, عدلی نہیں کہا, مجھ سے پہلے نہیں کہا. اور اللہ سلیمان سے پہلے ہی حکومت دے چکا تھا. صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد دیکھیے, قرآن پہ تصرف نہیں ہے, یہ اپنی بات کو پیش کرنے کا طریقہ ہے. من بعدی, میرے بعد کسی کو نہ دینا. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور اللہ کو ساری حکومت دے چکا تھا کچھ افراد کو, ہر طرح کا اختیار دے چکا تھا, ہر طرح کی حکومت دے چکا تھا. کیا اس سے بھی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں کو یہی ہضم نہیں ہوگا کہ لیجیے سلیمان سے بڑی حکومت سلیمان سے پہلے اللہ دے چکا تھا. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ حکومت دینے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے تو ساری کائنات کو ان ہستیوں کے صدقے میں خلق کیا ہے. اب کیا کہیں گے آپ؟ پوری دنیا ان کے صدقے میں ہے. حدیث قصہ کی جو تلاوت کرتے ہیں پورا مضمون ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے ان کے صدقے میں خلق کیا ہے, ان کے طفیل میں, ان کے تصدق میں. اور ایک سب سے پیارا جملہ جو ہے حدیث قصہ کا
الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین ہم تحت القصاء، یہی بات جو زیر قصاء ہے، انہی کی محبت میں میں نے خلق کیا ہے۔ آپ سن لیجئے آخری فقرہ، یہ کائنات محمد اور آل محمد کی محبت میں پیدا ہوئی ہے۔ سن رہے ہیں؟ ان کی محبت میں یہ خلق ہوئی ہے کائنات، پوری کائنات، ایک ایک ذرہ ان کی محبت میں خلق ہوا ہے۔ تو اب اس پر اختیار کس کا ہے؟ ان کی محبت میں خلق ہوا تو انہی کو اختیار دی ہے۔ جب چاہیں گے چاند ان کی محبت میں پیدا ہوا، جب چاہیں گے ٹکڑے کریں گے۔ دیکھیں اختیار کی بات اور ہے، ان کی محبت میں باپ اپنے بیٹے کی محبت میں مکان بناتا تو جہاں سے چاہے دروازہ کھولے بیٹا، اس لیے کہ باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں بنایا، پیغمبر کی محبت سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ چونکہ ایام فاطمی چل رہا ہے لہذا ایک آخری فقرہ اور مجلس تمام کر رہا ہوں، مصائب اور ختم و دعا، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ پیغمبر سب کچھ تیرے صدقے میں پیدا کیا، اور حدیث قصہ میں فرمایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین ہم تحت القصاء، انہی پانچوں ہستیوں کے محبت میں نے یہ پوری دنیا خلق کی ہے۔ نفرت کرنے والوں کا تو کوئی حق زمین پر ہے ہی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ پوری کائنات انہی کی محبت میں خلق ہوئی ہے۔ دیکھیں پیغمبر کو ایک مرتبہ اللہ نے اکیلے بھی یاد کیا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اب اگلا فقرہ کہہ رہا ہوں تو سب ہضم نہیں کر پاتے، یہ سب کر لیتے ہیں۔ لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتک، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ میں تمہیں خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علماء سے رجوع کیجیے اور ان سے پوچھئے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ کہنے لگے یہ کیا کہہ دیا اللہ نے کہ اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اس مفہوم کو سمجھو، اگر علی نہ ہوتے تو پیغمبر کی قدر کون کرتا؟ آپ سنی نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر علی نہ ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ میں کون وعدہ لیتا؟ خیبر کون فتح کرتا؟ 39 دن نہیں 39 سال ہو جاتے خیبر فتح نہ ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتے جنگیں فتح نہ ہوتی، کوئی معرکہ سر نہ ہوتا۔ اگر دیکھیں پیغمبر کی پوری زندگی یوں سمجھیے، علی کے نصرت کے وعدے سے اور 28 صفر سن 11 ہجری تک بغیر علی کے نبی کا تصور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کیوں پیدا کرتا پیغمبر کو ان کے درمیان، ناقدروں کے درمیان؟ کوئی قدرداں ہو تب تو پیغمبر کو پیدا کرتا۔ اب اس کے بعد آ گئی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ آپ بتائیے جس طرح سے دعوت ذوالعشیرہ میں، بڑی توجہ کریں گے آخری فقرہ ہے، جس طرح سے دعوت ذوالعشیرہ میں اگر علی نہ ہوتے تو نبی کا دنیا میں کوئی ناصر نہ ہوتا، اسی طرح سے جس وقت علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی محافظ امامت نہ ہوتا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ جناب صحرا کا ہی تھوڑا سا تذکرہ کر دیا جائے۔ جناب صحرا کا گھر جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ شہزادی یہ کہہ چکی ہیں کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں نبی کے دو چھوٹے چھوٹے نواسے حسن اور حسین ہیں؟
ان ظالموں نے کہا ہاں ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے. آگ لگا دی, لکڑیاں جمع ہوئی, آگ لگا دی. زہرا کا دروازہ جل رہا ہے. یہ وہ فقرہ ہے جس سے مومنین کا کلیجہ جلنے لگتا ہے, دل بھولنے لگتا ہے. زہرا کا دروازہ جلنے لگا, دھواں اٹھا, شعلے بلند ہوئے, بچے گھر میں چیخنے لگے. حضرت علی بھی گھر میں موجود ہیں. یہ تاریخ اتنا غم سمیٹے ہوئے ہے. جس دن زہرا کے گھر میں آگ لگی جسے میں اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا. آج سے زیادہ مظلوم میں نے کبھی علی کو نہیں پایا کہ ظالموں کی اتنی ہمت ہو گئی کہ خانہ زہرا میں آگ لگائے. میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں تاکہ احساس آپ تک پہنچ جائے اور آپ بے ساتھ رو پائیں گے. اس تاریخ سے زیادہ میں نے امیر المومنین کو مظلوم نہیں پایا کہ زہرا کا گھر جل رہا ہے. علی بیٹے, جلتا ہوا دروازہ پہلو میں گرا دیا گیا. علی گھر میں موجود ہے. اے میرے پروردگار, مجھے مصائب پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حضرین کو نبی کی ایک لوتی بیٹی اور مظلومہ بیٹی کے غم میں رونے کی توفیق عطا فرما. رو لیجئے, بہت مظلوم ہے فاطمہ زہرا, بڑا مظلوم ہے آپ کا آقا علی. گھر چل رہا ہے, علی گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے, علی گھر میں شعلے بلند ہوئے, علی گھر میں جلتا ہوا دروازہ پہلو زہرا میں گرا دیا گیا. علی گھر میں پسلیاں ٹوٹ گئی. علی گھر میں محسن کی شہادت ہو گئی. علی گھر میں سنیں, روایت سنیں, رونے مصائب کا باب ہے. جناب زہرا جب اپنے بابا کو جنت البقیع سے رو کے واپس آتی تھی, امیر المومنین گھر میں موجود رہتے تھے. جیسے ہی زہرا پلٹتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اس بیٹی کو دلاسا دیتے تھے جو اپنے بابا کو رو کے آئی ہے. اگر میں فقرہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں اور آنسو بہنے لگے آپ کے آنکھ سے تو مجھے دعا دے دیجیے گا. یہ ہے بیٹی نبی کی جو اپنے بابا کو رو کے آئی ہے. تو علی اہتمام سے بیٹھے ہیں, جب ایک بیٹی اپنے بابا کو رو کے آئے گی تو اسے دلاسا دیں گے, تسلی دیں گے. ایک بیٹی اور ہے جیسے ہی اپنے بابا کو روتی ہے رخسار پر تماچے لگتے ہیں, اس کو تازیانے مارے جاتے ہیں. یہ بیٹی فاطمہ ہے, وہ بیٹی سکینہ ہے. راوی کہتا ہے ایک دن حضرت زہرا جنت البقیع سے اپنے بابا کا ماتم کر کے پلٹی, گھر میں داخل ہوئی. وہ علی جو روز اٹھ کے فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے تھے آج اپنی جگہ سے نہیں اٹھے. جناب زہرا کو کہنا پڑا, علی اے ابا الحسن, میں فاطمہ ہوں, کیا آج مجھے تسلی اور دلاسا نہیں دو گے؟ مگر امیر المومنین نے سر نہیں اٹھایا. تو جناب زہرا کہتی ہیں اے ابا الحسن, تمہیں فاطمہ پکار رہی ہے, یہ نہ بولو گے. مگر ابو الحسن نہیں بولے. جناب فاطمہ زہرا
بار بار اصرار کرتی رہی، آخر میں فرمایا کون سی مصیبت آپ کے اوپر نازل ہو گئی جو آج آپ نہیں بولتے؟ اب امیر المومنین کے زبان اقدس سے نکلا اس سے بڑی اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے زہرا کہ گھر جلتا رہا، علی گھر میں موجود رہا، شعلے ولد ہوئے، علی گھر میں موجود رہا، پہلو چور ہو گیا، علی گھر میں موجود رہا، محسن شہید ہو گیا، علی گھر میں موجود رہا۔ اجرکم اللہ، پروردگارہ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے بچوں کو یتیمی سے محفوظ رکھے، آپ کے نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ جب کسی کے ہاتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اپنے لوگ پرسہ دینے جاتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، اگر دوست سنتا ہے کہ گھر سے آواز آ رہی ہے رونے کی تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی اکثر حضرت زہرا کے دروازے سے گزرتے تھے اور رونے کی آواز کو سنتے تھے۔ ایک دن جناب سلمان فارسی کا ادھر سے گزر ہوا، بس میرے مولا کا ایک مسائل اور سن لے، گزر ہوا، دیکھا جناب زہرا کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہے، کہیں سے امام حسن رو رہے ہیں، کسی طرف امام حسین کی آواز آ رہی ہے۔ حسن کو چپ کراتا ہے، کبھی حسین کو دلاسا دیتا ہے۔ جب زینب ام کلثوم کہتی ہے اللہ، تو علی بول کے کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ اسی اسرا میں جناب سلمان فارسی کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھا اہل بیت کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ حضرت سلمان نے تب الباب کیا، گھر میں داخل ہوئے، جا کے اہل خانہ دلاسا دیا۔ جب حسنین کی آواز کچھ کم ہوئی تو جناب سلمان فارسی کہتے مولا ان بچوں کو ذرا گھر سے باہر لے چلیے تاکہ ان کا گریا کچھ کم ہو جائے، کم ہلکا ہو جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا سلمان یہ بچے جہاں میں جائیں گے اپنے اماں کے غم میں روتے ہی رہیں گے، مگر سلمان نے اصرار کیا مولا باہر جائیں گے، بچے ادھر ادھر دیکھیں گے تو غم ہلکا ہوگا۔ جب بہت اصرار ہوا تو میرے مولا اٹھے، ایک انگلی حسن نے پکڑی، ایک انگلی حسین نے پکڑی، لے کے امیر المومنین آگے بڑھے۔ جب چلے ہوئے دروازے کے قریب آئے تو بچوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور غش کھا کے زمین پر گر گئے۔ سلمان کہتے مولا آپ کو خود ہی رونے لگے، سلام ہو امام زین العابدین پر۔ ایک جلا ہوا دروازہ میرے مولا سے نہ دیکھا گیا۔ آئے جب روز امام نے آنکھ کھولی، سارے خیمے جل چکے ہیں، اہل حرم کے سر میرے داغ نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أنهم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق فاطمة وأبيها وبانها وبنيها وسر المستودع فيها، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کے قلیل